السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں نے کل ٹی وی پہ یہ خبر تو سنی ہوگی کہ بڈگرام کے علاقے میں جو چیئر لفٹ ٹوٹ گئی تھی اور اس میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے جس میں بچے بھی تھے، اور صبح 7:30 بجے آئی تھنک یہ واقعہ ہوا تھا، اور شام کو پھر خبر ملی تھی، رات کو بلکہ، کہ دو بچوں کو جو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی اور بہت زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور خیریت سے ان کو اپنے اس پہ گھروں میں پہنچا دیں۔ تو بس یہ ایک بہت ویسی تھی خبر۔ اچھا، یہ میرے روم کی ونڈو کے باہر کا منظر ہے، اور سامنے ہی اسکول ہے، اور اسکول میں بچے جا رہے تھے اور ساتھ میں نیشنل اینتھم پڑھا جا رہا تھا۔ تو مجھے اپنے پرانے ڈیز یاد آ گئے کہ جس طریقے سے ہم اسکول میں جاتے تھے اور اسمبلی میں ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے، لپے آتی پڑھتے تھے۔ تو وہ بس مجھے منظر بڑا اچھا لگا، تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لوں۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو میری ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں نے کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ امیر بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کون نہیں ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے کہ ہم اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اور ہمارے پاس اچھا سا گھر ہو، گاڑی ہو، اور ہماری ضروریات جو ہیں وہ ساری ہمیں میسر ہوں۔ تو اس کے لیے 4 یا 5 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور جس کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں، میں آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر رہی ہوں چیا سیڈس کے بارے میں۔ چیا سیڈس میرے خیال میں اب ہماری ایج تو ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں اب شروع کر دینے چاہیے لینے۔ تو یہ بہت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فل آف منرلز ہیں، فائبر ہے اس میں۔ یہ آپ کے اسٹمک کے لیے، آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے، انٹسٹائنس کے لیے، مطلب ایون آپ کے ہر چیز کے لیے یہ اتنے اچھے ہیں یہ چیا سیڈس، اور یہ تخم لنگا سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی ریمیڈی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس کو یا تو یہ ہے کہ نہار منہ آپ اس کو لے لیں۔ آپ رات کو 1 گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ چیا سیڈس ڈالیں، اور صبح آپ اس کو نہار منہ پی لیں، اور آپ شام کو بھی یہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس آپ کو بہت زیادہ اچھے ملیں اور 100% آپ کی باڈی کو اس سے فائدہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک نیم گرم دودھ کا گلاس لینا ہے، اور اس میں آپ نے ڈالنے ہیں 2 ٹی اسپون چیا سیڈس، اور کوارٹر ہلدی آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلدی وہ اچھی والی ہلدی جو ہوتی ہے نا، ایک تو نارمل جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں وہ نہیں، جو دوسری آئی تھنک آمبا ہلدی ہوتی ہے، یا کون سی ہوتی ہے، وہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں۔ اور آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھا، نیم گرم دودھ میں آپ نے ڈالا، رکھا، اور پھر آپ نے اس کو پی لیا۔ تو اس سے جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلوانوں جیسے، جو ہے نا گجرانوالہ کے جو پہلوان ہیں بڑے مشہور، اس جیسے ہو جائیں گے آپ لوگ۔ اچھا، چلیں میں اب اپنے ٹاپک پہ واپس آتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ تو امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس بہت سی دولت ہو، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں، سوری میرا آج کل نا وہ تھوڑا فلو ہوا ہوا ہے، تو کبھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہونے والا ہے، چھینک آنے والی ہے، یا کچھ ہو جاتا ہے مجھے، اینی وے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا، اور آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی۔ بس یہ تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ امیر ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کے جو نیبرز ہیں، آپ کے ہمسائے، اس تک ان کا اثر جاتا ہے، اور وہ ان کے گھر میں بھی خوشحالی اور دولت ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی لائف میں جب سے میری شادی ہوئی ہے، میں یہ کر رہی ہوں۔ اس وقت تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا خیر ہمیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بہت عرصے سے کر رہی ہوں، مجھے بہت سال ہو گئے ہیں، مجھے سالوں ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ تو اس سے یہ کہ خوشحالی بھی آتی ہے آپ کے گھر میں سکون بھی ہوتا ہے، اور برکت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ایک تو اس چیز کا اہتمام کریں، دوسرا آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں صبح شام، لیکن دل سے، یہ نہیں کہ اوپر زبان سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے نا، کہ ایک ندامت والی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔
تو یہ ایک آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا پھر آپ نے جو آپ کے ہسبینڈ کی پے ہے یا آپ کی پے آتی ہے، اس کے پے کا 2.5% آپ جو ہے نا وہ غریبوں میں، محتاجوں میں یا ایسے لوگ جو سوال نہیں کرتے ان کو آپ دے دیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے آپ فائدے جو ہیں نا آپ اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے۔ اور بھی میری زندگی کے بہت سے ایکسپیرینسز ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو میں آپ کو اپنے زندگی کا جو ایک اور ایکسپیرینس ہے نا اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے جو ولاگس ہیں ان میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی میں قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں تو میں ان کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ کر دیتی ہوں، یا آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور سورہ اخلاص پڑھ دیں 3 دفعہ، ان کو ہدیہ کر دیں۔ یہ بھی میرا اتنا پہلے کا بلیو ہے، اور میں یہ کام کر رہی ہوں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے 24 ایئرز ہو گئے ہیں میری شادی کو ماشاءاللہ۔ اور میں ایسے کرتی تھی، میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے اور ہم لوگ کہیں سے آ رہے ہوتے تھے نا، تو میں رات کا جیسے ٹائم ہوتا تھا تو میں وہاں پر قبرستان کے پاس سے جب گزرتی تھی نا تو میں رک جاتی تھی وہاں پہ، میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ آپ گاڑی روکیں یہیں پہ۔ تو میں نے اپنے گاڑی میں رکھا ہوا تھا درود قبرستان، تو وہ میں لے کے میں نے اتر جانا، لیکن سیف جگہ پہ، اتنا ایسا نہیں کہ میں قبرستان کے اندر ہی چلی جاتی تھی، مطلب جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کے پاس یا سڑک کے کنارے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ قبرستان ہے، تو آپ وہاں پہ میں کھڑی ہو جاتی تھی اور میں وہ درود قبرستان پڑھ کر اور میں ان کو بخش دیتی تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ اتنا اس کا فائدہ ہے کہ آپ لوگ کبھی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اور دیکھیں ان لوگوں کے لیے تو ہوتی ہے، اچھا یہ میرے کھڑکی کے باہر کا منظر ہے ڈرائنگ روم کے، اتنے دنوں سے گرمی پڑ رہی تھی، اتنی زیادہ گرمی، لیکن آج ڈے کیا ہے دیکھیں ذرا، میں ڈے بھولوں، آج وینسڈے ہے اور آج بڑے کالے بادل آئے اور بڑا اچھا موسم ہو گیا ایک دم سے، تو کچھ یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے، لیکن کچن میں بالکل بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنے پسینے کہ بس کیا کہیں۔ اب وہ ظاہر ہے اب اگست کا مہینہ چل رہا ہے، بھادو چل رہا ہے جی، ساون بھادو، تو پسندیدہ بھی بہت ہیں بارش کے مہینے، تو پھر بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی خیر، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا کن کن حادثات سے بچاتا ہے، کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کیسے کیسے آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں کوئی تنگی نہیں دکھائی ہے، یا ہم پہ کبھی کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی ہے جو ہم نہ اٹھا سکیں، یا چھوٹی موٹی تو چیزیں چلیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کسی بڑی مشکل میں نہ اللہ تعالیٰ ڈالے، اور آپ کا جو دن ہے نا وہ اچھے گزر رہے ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ہر دن بہت اچھا گزر رہا ہے نا، جس دن میں آپ نے کھانا کھایا ہے اور سب کچھ آپ نے کیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اچھا جی، شام کا چائے کا وقت، ایک تو موسم بڑا زبردست تھا اور دوسرے چائے کا بڑا مزہ آیا، تو بس اللہ تعالیٰ کا نا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ سوری میری بات چیت آگے پیچھے ہو رہی ہے آئی نو، لیکن بس ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتانا بھی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پتہ تو چل رہا ہے خیر آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، پھر رات کو پھر یہ تھا کہ مجھے کھانا بنانا تھا، اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے نا تو پھر سب کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، امی یہ بنا لیں یہ بنا لیں، اور اس میں سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں، بریانی بنا لیں، قورمہ بنا لیں، کباب بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، کوئی نہیں کہتا کہ امی بینگن بنا لیں، بھنڈی بنا لیں، کہ میں جلدی جلدی کھڑے ہو کے میں بنا لوں، کیونکہ کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھر میں۔ اینی وے، تو چھوٹے بچے جو بیٹا ہے میرا، اس نے مجھے کہا کہ امی آپ گولا کباب بنائیں، تو میں نے کہا اچھا چلیں بنا لیتے ہیں، کی کریے کام میں ساڈا، تو ڈیوٹی تو دینی پڑے گی ظاہر ہے۔ تو بس جی، یہ میں نے کباب بنائے، اور دال چاول بنے ہوئے تھے میرے گھر میں، دوپہر میں نے بنائے تھے تو وہ گرم کر لیے، پھر میں نے اپنی میڈ سے آج کہا تھا کہ تم آلو بینگن بنا کے دو مجھے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں کھا کھا کے نا تو میرا تو دل بھر گیا ہے، تو میں تو کوئی سبزی کھاؤں، تو وہ پھر مجھے بنا کے دے کے گئی تھی، بڑی کراری اس نے بنا دی، مرچیں مسالے صحیح اس نے ڈال کے نا اس میں تو بینگن بنا دیے، وہ کھائے ہم لوگوں نے۔ تو بس اسی طرح سے آج کا دن میرا ہو گیا اختتام پذیر،
اور بس اب یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیلی کچھ نہ کچھ اپنا شیئر کروں اور آپ لوگوں سے میں بات چیت کروں. تو یہ بھی ایک میں کہتی ہوں یوٹیوب بھی جو ہے نا وہ ایک چسکا جسے کہتے ہیں نا چسکا پڑ جاتا ہے ویڈیوز ڈالنے کا. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ امی آپ ہر وقت جو ہے نا آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو بنا لو، یہ ہے وہ ہے. کبھی آپ اکیلے نہیں بھی کچھ کر سکتے تو بچے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ آؤ اب مجھے بنا دو، شارٹ ڈال دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو وہ بس بچے بھی جو ہے نا تنگ آ گئے. میں نے کہا بچوں بس میرے ساتھ محنت کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا ضرور. تو اچھا گولا کباب کی جو ریسیپی ہے نا وہ میرے چینل پہ ہے، آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت مزے کے بنے تھے، بہت سافٹ بنے تھے. اور دال چاول کے ساتھ یا ویسے بھی آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ کھائیں. اچھا سا رائتا بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں. اچھا جی، میں دیکھ رہی ہوں آج کل نا کافی میری جو بہنیں ہیں انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہیں اور ابھی کم کم دن ہوئے ہیں اور ان کے اچھے سبسکرائبر ہو رہے ہیں. اور اچھا ان کا کام ہے، سب کا جن کا بھی میں کام دیکھتی ہوں وہ بہت محنت سے کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا وہ کانٹینٹ ڈال رہی ہیں. اور میں ان کو سبسکرائب بھی کرتی ہوں کہ تاکہ انسپریشن ملتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے ولاگنگ کوئی اتنی مجھے وہ نہیں پسند کہہ لیں کہ مطلب یا پھر دھیان نہیں تھا میرا، لیکن میں دیکھ کے جو ہے نا وہ کافی انٹرسٹ پیدا ہو گیا. تو اینی وے جی یہ دیکھیں جی ہمارا یہ تیار ہے گولا کباب. آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. پھر ملتی ہوں آپ سے نئے بلاگ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اس کی پکچر لے لو، اس کی پکچر لے لو اس طرح.